جی یہ اس بات کو لوگ بہت جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. میں کلمہ گو ہوں, میں ایک نہ ایک دن تو میں نے جنت میں جانا ہے. کیا اس کی شدت ہمیں محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں جی, یقین ہی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یقین ہی نہیں ہے کہ جہنم ہے اور آخرت ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اس گھر کو آگ لگی, اس میں 5 منٹ بیٹھ جاؤ, پھر میں تمہیں زندہ نکال لوں گا, بیٹھیں گے؟ چاہے اگلا آپ کو خزانہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو, نہیں بیٹھیں گے. بھئی کوئی بھی چوک ہوگی, میں تو مر جاؤں گی. تو جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ جس کو صحابہ یعنی جب سنتے تھے تو اس کے لیے رویا کرتے تھے. ابو طلحہ جیسے صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی انہوں نے حفاظت کی احد میں کہ ہاتھ سے معذور ہو گئے, تو ان کا حال یہ تھا کہ آخر وقت میں روتے تھے, بہت روتے تھے, اور کہتے تھے کہ کاش میں مر جاؤں اور اللہ مجھے دوبارہ نہ اٹھائے, حساب نہ لے مجھ سے, بس مجھے مٹی میں مٹی کر دے. اتنا خوف تھا جہنم کا, حالانکہ ان کے لیے تو انعامات پڑے ہوئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی. یہ وہ ابو طلحہ ہیں کہ جنہیں ایک تیر لگا تو ان کے منہ سے سی نکلی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ اگر تم سی نہ کرتے تو فرشتے تمہیں کندھوں پر اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے. اتنی خدمت کی احد میں, مگر انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ حذیفہ جو بدر میں شریک ہوئے, احد میں ہر جنگ میں شریک ہوئے, تو بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایک ری ایکشن کر دیا نا, حضرت عباس والی بات پر, تو ساری عمر ڈرتے رہے اور کہتے تھے کہ اس بات کا ایک ہی بدلہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, اور آخر پھر شہید ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنا روتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے یہ نہیں چاہیے کہ مجھے انعامات ملے, میں تو کہتا ہوں بس اللہ برابر سرابر کر دے, نہ مجھے ثواب دے نہ مجھے عذاب دے, مجھے بس چھوڑ دے. اور صحابہ کہتے تھے کہ آپ کو تو بشارتیں ملی ہوئی, اپنا روتے کیوں ہیں؟ تو کہتے تھے نہیں, میں تم قرآن میں نہیں پڑھتے کہ ہر بندے کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا, مجھے کیا پتا میں جہنم میں ہی رہ جاؤں گا کہ جہنم سے نکل جاؤں گا. یہ شدت کی وجہ سے تھا, ورنہ انہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے متعلق بھی بتا چکے تھے, ہے نا. لیکن ہمیں کوئی عمل نہیں, ہمارے پاس کوئی بشارت نہیں, مگر ہم پکے جنتی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ نہ ہمیں جنت کے ہونے کا یقین ہے, نہ ہمیں جہنم کے ہونے کا یقین ہے, نہ ہمیں حشر کے آنے کا یقین ہے ہی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کھل کر پوچھ لیتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہاں جی کرتے رہتے ہیں, یقین کہیں نہیں ہوتا. جسے ایک بار اس بات کا یقین آ جائے نا کہ اللہ نے حساب لینا, اس کے حواس جو ہے نا وہ اڑ جاتے ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ جب بچوں کا امتحان قریب آتا ہے تو کتنے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. یا آپ کو یہ پتا ہو کہ واقعی شوہر حساب لینے والے ہیں, کہ وہ حساب لیتے ہیں مہینے کا, اور آپ سے کوئی پیسوں کی ہیر پھیر ہو جائے, بے شک وہ تھوڑے سے پیسے ہوں, 200-400 ہوں, تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کہاں گئے, بیٹھ کر کیوں بار بار دیکھتے ہیں. شوہر نے حساب لینا ہے, وہ ڈانٹیں گے, کھا تو نہیں جائیں گے, لیکن کس قدر فکر ہوتی ہے. تو اللہ کریم کے حساب کی جسے فکر ہو جائے وہ کیسے بے فکرہ ہو سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے کسی جنت کے طلبگار کو پوری رات سوتے نہیں دیکھا, اور میں نے جہنم سے بچنے کے کسی خواہش مند کو پوری رات سوتے نہیں دیکھا, کہ اگر سچ مچ تمہیں خواہش ہوگی تو تم پچھلی راتوں میں اٹھو گے اور بے قراری سے اللہ سے دعائیں مانگو, کیونکہ لذتوں کو کاٹ دیتی ہے یہ چیز کہ مجھے حساب دینا ہے. کبھی ہوا ہے کسی کا قرض دینا ہو, کچھ اور 1.5 سال پر آ جائے اور پیسے نہ ہو پاس؟ کبھی ہوا ہے زندگی میں؟ تو کیسی بے قراری ہوتی ہے, اور پیسے نہ ہو تو کتنی بے قراری ہوتی ہے. پھرتے رہتے ہیں نا, رات کو نیند نہیں آتی. ہوا ہے کبھی زندگی میں؟ اگر کبھی ایسا ہوا ہو تو آپ نے اس چیز کو تجربہ کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا چھوٹا سا بل پے کرتے ہوئے یا کوئی قرض دیتے ہوئے 2-4 دن اوپر ہو جائیں اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوں اور خوف ہو کہ اگلا تقاضے کے لیے آ جائے گا, تو کیسی جان پہ بنتی ہے. تو جب اللہ کا حساب دینا ہوگا تو کیسی جان پر بنے گی؟ ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیے جی, صرف رحیم اور کریم نہیں ہے نا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سریع الحساب ہے, اس نے حساب لینا ہے, اور وہ مالک یوم الدین ہے, اس نے آخرت کے دن فیصلے کرنے. لہٰذا یہ تو ہم نے بہانے بنا رکھے. تو یہ غلط فہمی دلوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دینی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جنت کے وارث ہو گئے. یہ جو خوشخبری بھی ہے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو اخلاص لائے نا پہلے, اخلاص تو ہے ہی نہیں, اخلاص نہیں ہے تبھی تو منافق ہوئے. تو وہ اخلاص لائیں کلمہ طیبہ کا, پھر جنت میں ضرور جائیں گے. اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کہیں نہ کہیں اس کی سزا ختم کر کے جنت میں بھیج دیں گے.
یہ شفاعت کا سلسلہ اسی لیے رکھا گیا ہے، لیکن یہ صرف انہی کے لیے ہے جو کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا اخلاص یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس اخلاص کو نبھائیں، پھر یہ امید رکھیں۔ ذالکا، یہ ہے الخزی، رسوائی، العظیم، بہت بڑی، جہنم میں ڈال دیے جانا، بہت بڑی رسوائی۔ دنیا کی سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ جہنم میں ڈالا جانا، جہنمی قرار پانا، اللہ کے ہاں سزا لینا، یہ دنیا کی سب سے بڑی رسوائی۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں جانا، اور سب سے بڑی رسوائی اور ناکامی کیا ہے؟ جہنم میں جانا۔ خزیون کا معنی یاد ہے نا؟ وہ تکلیف جس میں شرمندگی اور ذلت بھی ساتھ، تو جہنم میں اوندے منہ گھسیٹ گھسیٹ کر پھینکا جائے گا، تو ذلت بھی ہے اور سزا تو ہے ہی۔ یحذروا، ڈر رہے ہیں، المنافقون، منافق، ان کے تنزل، نازل ہو، علیہم، ان پر، سورتن، کوئی سورت، تنبئہم، جو آگاہ کرے ان کو، بما، اس کے متعلق، جو فی میں قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے۔ منافق ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کے راز سے آگاہ کر دے مسلمانوں کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کریم انہیں آگاہ کر دیتا ہے سچائیوں سے، تو انہیں یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے جس کے ذریعے منافقوں کی پول کھل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان کی سچائی بتا دیں۔ کل کہہ دیجئے، استہزئوا، مذاق اڑاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، وہ بات جس کا تمہیں ڈر ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مذاق اڑاتے رہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ تمہاری حقیقت کو کھول دے گا جس کے کھلنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ مذاق اڑاتے تھے، جیسے تبوک کی بھی تیاریاں ہو رہی تھی نا، تو یہ لوگ ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ جیسے ایک محفل میں مسلمان بیٹھے تھے اور تبوک کے تذکرے چل رہے تھے، تو انہوں نے ٹھٹھا اڑایا، لو یہ مسلمان جو ہے نا، تم لوگ جو ہو نا، رومنز کو بھی ایسے سمجھتے ہو جیسے عرب ہوں، اور تمہیں لگتا ہے تم ان سے جیت جاؤ گے، تم سب کے سب وہاں گرفتار ہو جاؤ گے اور رستوں میں بندے پڑے ہوگے۔ اس پر دوسرا کہنے لگا، اور اس پر اگر تم لوگوں کو 100 دورے بھی لگ گئے پھر مزہ آئے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے اور تقریر کر رہے تھے جنگ کے بارے میں، تو کہنے لگے، لو دیکھو یہ روم فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے، باتیں بناتے تھے۔ اللہ رب کریم نے یہی کہا کہ ان کو کہو مذاق اڑانے میں لگے رہو، اپنا وقت برباد کرتے رہو، ان قریب اللہ رب کریم وہ راز کھول دے گا جو کہ تم چھپانا چاہتے، تمہاری منافقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہر کس و ناقص تمہیں جان لے۔ وَلَئِنْ، اگر سَأَلْتَهُمْ، تم پوچھو ان سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے، انما، بے شک، کُنَّا، ہم، نَخُوضُ، بحث کر رہے تھے، وَنَلْعَبُ، کھیل رہے تھے۔ خے واو ضاد، خوض ہوتا ہے غور کرنا، غور و خوض کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور لام عین بے لاب ہوتا ہے کھیل کود، تماشا، کھیل کود کرنا۔ تو نخوض و نلعب، گفتگو کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی، تو جواب میں کہیں گے کہ ہم تو بے شک کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال کریں گے کہ تم نے ایسی بات کی، تو کہیں گے ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے، ہم تو انہیں چھیڑ رہے تھے۔ کل کہہ دیجئے، کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، و آیات ہی، اس کی آیتوں کے ساتھ، و رسول ہی، اس کے رسول ہی کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو۔ ان سے کہیے کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول ہی ملا ہے، انہی کا مذاق کرتے ہو؟ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ مذاق کرنے کے لیے دین ہی نہیں رہ گیا، دین کو مذاق کا ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں، لا تعتذروا، ان سے کہہ دیجئے معذرتیں نہ پیش کرو، عذر نہ تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ تو جانتے بوجھتے ہوئے دین کا مذاق اڑانا
رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا استہزاء اڑانا، یہ کیا ہے؟ کفر۔ دیکھیں کوئی اپنے ماں باپ کا مذاق اڑا سکتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے اڑا سکتا ہے؟ وہ تبھی مذاق اڑائے گا جب وہ آپ کو رسول نہیں مانتا۔ ان اگر نافو ہم درگزر کریں، ان طائفتن ایک گروہ میں سے، منکم جو تم میں سے ہے، نعذب ہم عذاب دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بانہم کیونکہ وہ کانو ہے مجرمین گناہگار مجرم۔ اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ہم تمہارے ایک گروہ کو عذاب ضرور دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لوگ جو محض بے وقوف ہیں اور اس کو واقعی مذاق سمجھ کر غیر سنجیدہ رویے کی بنا پر مذاق میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں ہر چیز ہی مذاق لگتی ہے، مسخرے ہی ہوتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو تو شاید ان کی جاہلانہ روش کے تحت معاف کر دیا جائے، لیکن جو پلان کر کے مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کیا جائے، حوصلہ توڑا جائے، ہمت پست کی جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر بات میں شامل ہوتے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی نہ پتا ہو، بالکل بیک گراؤنڈ بھی نہ پتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ واقعات اسے مذاق ہی سمجھ رہے ہو، تو گناہ گار تو ہوں گے، فاسق تو ہوں گے، لیکن کفر کے درجہ تک نہیں گریں گے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر پلان کیا، مذاق اڑانے کا مقصد ہی حوصلہ توڑنا تھا، اور یہی تھا کہ ٹھٹھا، آپ کو پتہ ہے ٹھٹھا کیوں اڑایا جاتا ہے کسی کا؟ اس کا حوصلہ توڑنے کے لیے، ہمت توڑنے کے لیے۔ بعض اوقات بچے بھی ایسا کرتے ہیں، اور مذاق اڑائے جانے سے انسان کا اعتماد بہت زیادہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ تو ایسا اگر کسی نے کیا ہے اور اس کی نیت و ارادہ یہی ہے تو ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملے گی۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی مرد ہو یا عورت ایک جیسے ہیں۔ منافقت ان کو ایک گروہ بناتی ہے، یہ ایک قوم کے افراد ہیں۔ یا مرونا وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکری برائی کا۔ دیکھیں بالکل الٹ صفتیں آ گئی نا، ینہون عن المنکر کی بجائے یامرون بالمنکر، وینہون عن المعروف، یامرون بالمعروف سے ینہون عن المعروف، وہ حکم دیتے ہیں مومن نیکی کا، اور یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں ہر نیک کام سے۔ ویقبضون روک رکھتے ہیں وہ ایدیہم اپنے ہاتھ، قاف بے زواد قبض روکنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا قبض ہو گئی ہے، اگر کسی کو جو ہے انٹسٹائن جام ہو جائے، پیشاب پوٹی نہ آ رہی ہو، قبض کہتے ہیں اسے، روکنا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ روک کر رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی وہ مال خرچ نہیں کرتے۔ یہ سب منافق مرد اور عورتیں یکساں ہیں، ایک گروہ ہیں۔ ان کی صفتیں کیا ہیں؟ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ صرف نہیں کرتے۔ بالکل الٹ متضاد خصوصیات ہیں۔ نام کو یہ مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں وقتاً فوقتاً، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اب پتہ کیسے چلے گا کوئی مومن ہے یا منافق ہے؟ صفتیں دیکھ لیں۔ برائی پر خوش ہوتے ہیں، کوئی برائی کا کام کرنے لگے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں جتنے ہمارے میڈیا کو سپورٹ کرنے والے ہیں، نام نہاد آزاد عربی کو سپورٹ کرنے والے ہیں، سارے اسی میں آتے ہیں۔ سیاستدان بھی اس میں ہوں گے، اس میں جو ہے سوشل ورکر بھی ہوں گے، میڈیا کے افراد بھی ہوں گے، بہت سارے گروہ ہیں۔ اور نیکی کا کام انہیں برا لگتا ہے، کہیں کوئی نیکی کے کام کی بنیاد ڈالی جائے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس سے روکتے ہیں، لوگوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ اول تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو ہی نہ پائے، اور اگر ایسا کام ہو جائے تو پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسے ناکام کرتے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ دین کے حوالے سے کبھی کوئی بات اٹھتی ہی ہے تو کون کون لوگ ہیں جنہیں اس کی تکلیف ہوتی ہے؟ تو وہ سب منافقین کی فہرست میں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ پیسہ خرچ نہیں کرتے دین کی راہ میں۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ اپنی راہ کی بات کر رہے ہیں، ویسے چاہے وہ برائی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قارون وقت ہو، بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہو، لیکن دین کی راہ میں، نیکی کی راہ میں، فلاح کے کام پر وہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ ان کا سارا پیسہ
حرام کاموں پر لگتا ہے. آپ دیکھیے نا یہ جو بڑی فیملیز ہیں ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس پہ وہ کیسے نخرے کرتے ہیں. ابھی یہ کرسمس آ رہا ہے تو ایک کوئی ایکٹر ہے وہ اخبار بھی میں دیکھ رہی تھی تو اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالرز خرچ کیے ہیں اپنے گھر کی ڈیکوریشن پر, اور گھر کی دیواروں پر بھی اس نے وہ لائٹس کے ذریعے وہ کرسمس ٹائلز لائٹ والی ٹائلز لگوا کر کوئی نہیں آئی ہیں تو وہ اس نے کرسمس کے وہ بنوائی ہیں تصویریں وغیرہ یہ وہ, تو پتہ نہیں سب سے مہنگی یعنی ڈیکوریشن اس نے کی ہے. تو اللہ کی راہ میں اپنے مذہب کے مطابق یہ اچھائی کے کام پر خرچ کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں. ایک بھوکے انسان کو روٹی کھلانے کے لیے ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن ایک کتا پالنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے. کتا پالنا ایک مہنگا شوق ہے. شوقیہ پالیں گے, بے تحاشا رکھیں گے, مقابلہ بازی میں بس اتنے کتے ہیں. کتے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتا اگر ضرورتاً رکھا جائے ایک اچھا وفادار جانور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اپنے شوق پر لٹانے کے لیے, طوائفوں پر لٹانے کے لیے, شراب اور جوئے پر لٹانے کے لیے, اچھا بے وجہ کپڑے اور جوتے خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں, لیکن کسی کی مدد کرنے کے لیے خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان کے پاس کچھ نہیں. یہی مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. نسوا اللہ, بھول گئے ہیں اللہ کو, فنسیہم, تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے. آج اللہ کو بھول گئے ہیں, اللہ انہیں بھول چکا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ. جسے یاد رکھے گا اسی کو دے گا نا. تو اللہ کو یہ بھول چکے ہیں, اللہ انہیں بھول چکا ہے, انہیں پلٹا کر نہیں لائے گا جب تک یہ خود نہیں پلٹیں گے. ان المنافقین هم الفاسقون, یہ منافق ہی تو ہیں جو اصل میں فاسق ہیں. اصل نافرمانی کی انتہا ہے نا منافقت. کیونکہ ایک بندے نے تو انکار ہی کر دیا نا, کفر کر دیا, وہ تو کافر ہے. لیکن ایک بندہ اسلام میں داخل ہوا, نماز بھی پڑھی, زکوٰۃ بھی دی, خوشی نہ خوشی جیسے بھی, لیکن اس کے بعد پھر یہ ساری حرکتیں کی تو پھر وہ نافرمان ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کا مرتکب ہو گیا. یہ فسق کی آخری حد ہے. تو ان لوگوں کے لیے پھر کوئی معافی نہیں, کیونکہ یہ غدار ہے نا. غدار کو کون معاف کرتا ہے؟ دیکھیں آپ دشمن کو معاف کر سکتے ہیں, غدار کو کوئی معاف کرتا ہے؟ آپ نے کبھی آج تک کہا ہے کہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان پر بڑا ظلم کیا؟ آپ ہمیشہ میر جعفر کو گالیاں دیتے ہیں نا, میر صادق کو گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے تھے, انہوں نے غداری کی. انگریز تو دشمن تھے, دشمن تو دشمنی ہی کرے گا, وہ تو ہار پھول نہیں پہنائے گا, لیکن غدار کو کوئی معاف نہیں کرتا. وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے المنافقین والمنافقات, منافق مردوں منافق عورتوں سے, والکفار اور کافروں سے, نارا جہنم کی آگ کا, خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں. بے شک اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں سے, منافق عورتوں سے اور کافروں سے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے غلط فہمی مزید واضح کر دی کہ جس طرح کافر ہمیشہ رہیں گے اسی طرح منافق بھی ہمیشہ رہیں گے. اور منافق کون ہے؟ مسلمانوں ہی کا ایک گروہ جنہیں کی حرکتوں سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ویسے وہ کوئی علیحدہ کلاس نہیں ہے, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ باوجود کلمہ پڑھنے کے منافق ایک علیحدہ گروہ ہے اور مومن ایک علیحدہ گروہ. کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں, کلمہ مومن بھی پڑھتے ہیں, نماز وہ بھی ادا کرتے ہیں اور مومن بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں اور یہ بھی دیتے ہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی نہ دے. اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت, ایک گروہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ برائی کو پرموٹ کرتے ہیں, اچھائی کا راستہ روکتے ہیں اور اپنے ذرائع کو برائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آپ جہاں یہ صفتیں دیکھیں وہاں آپ کو خود واضح ہو جانا چاہیے کہ آپ کا واسطہ ایک منافق سے. ہیا حسبہم, ان کے لیے یہی کافی ہے یا ان کا یہی ٹھکانہ ہے, یعنی ان کا یہ ٹھکانہ ان کے لیے کافی ہے, یہ سزا ان کے لیے بہت ہے. وَلَعَنَهُمْ, اور لعنت کی ان پر اللہ نے, وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. لعنت کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہ معافی ملنا, ہر خیر سے محرومی, رحمت سے محرومی, ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا جانا. ہاں جیتے جی اگر منافقت سے باز آ جائیں تو پھر معاف کر دیے جائیں گے, لیکن منافقت کی حالت پر مر گئے تو کبھی بھی معافی نہیں ملنی. یہی ہے وَلَعَنَهُمْ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا منافق, تو ہمیں لگتا ہے وہ کوئی ایلین مخلوق ہوگی جو منافق ہوگی. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ منافق ہونے کا خطرہ ہر مسلمان کو ہر لمحے ہے, اور منافق مسلمانوں ہی کے ایک گروہ کا نام ہے, غدار ہیں جو ہمارے, تب تک ہم اس بات پر غور نہیں کریں گے کہ ہم میں تو یہ صفتیں نہیں پائی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس بندے میں 4 میں سے ایک عادت ہو وہ منافق ہے.
جھگڑا کرے تو گالیاں دے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جس میں ان میں سے ایک صفت پائی جائے اس میں منافقت کی ایک صفت پائی گئی، اور جس میں چاروں صفتیں پائی گئی وہ پورا اور پکا منافق ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جج کرنا ہے، تب پتہ لگے گا کہ ہم منافق ہیں کہ نہیں، یا تھوڑے بہت تو نہیں ہے منافق، خدا نہ خواستہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ وضاحت کر دی، پہلے اللہ نے کہا کافروں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ، پھر اس کے بعد مزید کہا ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی معافی نہیں ملنی، پھر مزید تاکید کے لیے کہہ دیا ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب۔ تو منافقت اور بات ہے، گناہ ہو جانا اور بات ہے۔ ہو سکتا ہے جس سے گناہ ہوا ہو اس کو اللہ بغیر جہنم میں بھیجے ہی معاف کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جہنم میں بھیجے، سزا کاٹے اور نکل آئے۔ منافق کے لیے نکلنے کا کوئی مقام نہیں، غدار کے لیے زیادہ سخت سزا ہے۔ آخری درجے میں ہوگی کون؟ بالکل، کیونکہ منافقین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپ جائیں گے جا کر، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم حساب سے بچ گئے، اللہ انہیں نہ بلائیں گے، نہ ان سے مخاطب ہوں گے، نہ ان کا حساب لیں گے۔ تو ان کو یوں لگے گا کہ گویا ہم کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کی انعام یافتگان کی جن کو نامہ اعمال مل گئے ہوں گے اور وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان میں چھپ جائیں گے۔ تو ان کو لگے گا کہ شاید ہم نے اللہ کو ڈسیو کر لیا، دھوکہ دے لیا۔ تو جس وقت کل صراط پر پہنچیں گے تو ان کے پاس نامہ اعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے نامہ اعمال لیں گے نہیں نا، چھپ جائیں گے۔ تو اب روشنی کس کی ہونی ہے؟ صرف نامہ اعمال کی۔ تو ہر بندہ کا نامہ اعمال اس کو روشنی دے رہا ہوگا۔ کسی کی روشنی اتنی ہوگی کہ خوب پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور کسی کی اتنی ہوگی کہ بس وہ موم بتی کی طرح اس پہ راستہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن بہرحال کسی کی پھیلی ہوئی روشنی میں بھی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا، صرف دوسروں کو نظر آئے گا کہ اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے۔ تو ایسے میں منافقین کو راستہ نہیں نظر آئے گا، کیونکہ پل صراط جو ہے نا وہ ٹوٹل اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دو۔ تو مسلمان کہیں گے کہ تم ایسا کرو، پیچھے جاؤ اور اپنے لیے روشنی لے آؤ، ہمیں بھی وہاں سے ملی۔ وہ کہیں گے کہ ہم کیا تمہارے گروہ میں نہیں تھے، ہمیں بھی راستہ دکھا دو۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ تھے، مگر آج کوئی کسی کو روشنی سے فائدہ نہیں دے سکتا، جاؤ پیچھے سے اپنے لیے روشنی لے آؤ۔ یہ سارا پڑھیں گے آگے تذکرہ۔ اس بات پر منافق جو ہیں وہ پیچھے تو نہیں جائیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ لگ لگ کر چلتے ہوئے منزل پر پہنچ جائیں، مگر اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر تو آ نہیں رہا ہوگا۔ تو مختلف جگہوں سے پل صراط ایک ایسا پل ہے جس میں مختلف جگہوں پر کھائیاں ہیں، سائڈوں پر وہ نہیں ہے، ریلنگ نہیں ہے نا، تو وہ اس پر سے گریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچیں گے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ان کی ساری زندگی کے دھوکے بازی کا یہی بدلہ دے گا کہ انہیں بدلے میں یہ دھوکہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا انجام ہوگا۔ لہٰذا بالکل درست ہے کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اللہ رب کریم ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ کیا دعا ہے اس کی؟ اللہم طہر قلبی، مل کر پڑھیے، نفاق، عملی من الریا، ولسانی من الکذب، وعینی من الخیانت، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یہ ذرا لمبی دعا ہے، اگر کسی کو بھولتی ہو تو کوئی بات نہیں، اس کی چھوٹی بھی ایک دعا ہے، آپ فی الحال وہ پڑھ لیں جب تک یاد نہیں ہوتی۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق ومن سوء الاخلاق۔ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں نفاق سے، شقاق دشمنی، دل میں بغض رکھنا، اور سوء الاخلاق برے اخلاق، میں ان تین چیزوں سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ بھی بڑی عمدہ دعا ہے، مختصر بھی ہے۔ جی جی بالکل ہے، اللہم میں ہے، اللہم میں وہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے انشاءاللہ، میرا خیال ہے۔ تو یہ جو ہے دعائیں آپ یاد کیا کریں، انہیں پڑھیں، اور کبھی جلدی بھی ہوتی ہے نا انسان کو، تو آپ اس کا ایک حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان دعاؤں کا ایک حصہ بھی جامع ہے تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے وہ عذاب ہے جو مستقل ہے، ٹھہرا رہے گا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہاں اللہ نے بات کرتے کرتے منافقوں سے براہ راست بات کی، اے منافقوں تمہارا یہ انجام ہوگا کالذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں کا ہوا۔
کانو وہ تھے اشدہ زیادہ سخت زیادہ شدید بکم تمہاری نسبت قوتاً قوت میں و اکثرا بڑے ہوئے تھے اموالن ان کے مال و اولادن اور اولادیں بے شک تمہارا انجام تم سے پہلوں کی طرح ہی ہوگا حالانکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ تھے قوت میں اور ان کی اولادیں اور ان کے مال بھی زیادہ تھے لیکن وہ بھی جہنم سے بچ نہیں پائے تم بھی بچ نہیں پاؤ گے فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا بخلاقہم اپنے حصے کا فاستمتعتم اور تم فائدہ اٹھا رہے ہو بخلاقکم اپنے حصے کا خیلام قاف خلق سے ہے نا حصہ خلق ہوتا ہے عادت ہو جاتی ہے خیلام قاف خلق ہوتا ہے حصہ ہو جاتا ہے اسی سے تخلیق بھی بنتا ہے مختلف مصدر بنتے ہیں روٹ ایک ہے خیلام قاف مصدر اس سے کافی نکلتے ہیں بس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا اور اب تم فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا مالے اولاد وغیرہ ان سے تم جو حصہ دنیا میں اٹھا سکتے ہو اٹھا رہے ہو جو تم سے پہلے تھے انہوں نے بھی اٹھا لیا آخرت میں کچھ نہیں ہے کما استمتع الذین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم سے پہلے انہوں نے فائدہ اٹھایا کما جس طرح استمتع فائدہ اٹھایا الذین ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے بخلاقہم اپنے حصے کا تم بھی اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا تم بھی اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو وَخُذْتُمْ اور بحثوں میں پڑے تم کالذی ان لوگوں کی طرح خاضوا جو بحثوں میں پڑے تم بھی اسی طرح بحثوں میں لگے ہو جس طرح تم سے پہلے لوگ بحثوں میں لگے رہے یعنی جس طرح تم سے پہلوں نے زندگی ضائع کر دی مال ضائع کر دیے تم بھی کر رہے ہو جو انجام ان کا ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا اولئکا یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے کون لوگ جنہوں نے سب کچھ کیا کافروں نے تو کیا ہی نہیں نا انہوں نے نہ مانا نہ کیا لیکن اس کے برعکس جو منافق ہیں انہوں نے کیا نمازیں بھی ادا کی سب کچھ کیا لیکن نتیجہ کیا پایا کچھ نہیں کیونکہ ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا وہ خالص نہیں تھی تو جو کام بھی غیر خالص طریقے سے کیا جائے اللہ کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ کیا جائے دکھاوے کے ساتھ کیا جائے کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے وہ اللہ قبول نہیں کرتے تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی اول تو اپنے مال اپنی طاقت اپنی قوت دنیا پر لگائی اور اگر لگائی بھی اللہ کی راہ میں تو منافقانہ طریقے سے لگائی تو ان کے کسی کام نہیں آیا آج وہ جہنم میں ہے اللہ کہتے ہیں اسی طرح تم بھی جہنم ہی کے شکار بنو گے اور تمہیں بھی سزا ملے گی ان کے مال ان کی اولادیں ان کے کام نہیں آ سکی تمہارے کام بھی نہیں آئیں گی اولئکا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے واولئکا هم الخاسرون اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ پایا فائدہ اٹھانا دنیا کے مال سے اللہ نے دنیا میں مال دیا اولادیں دیں سب کو دین کو بھی دی تو انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا دنیا میں جیسے استعمال کرنا چاہا کیا اب آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر کوئی بدلہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے دنیا میں جو بھی ذرائع مل رہے ہیں نا وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم آخرت کما لیں جو لوگ اسے صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں آخرت میں انہیں اس پر سے کچھ نہیں ملے گا انہی میں ایک گروہ منافقوں کا بھی ہے یہ جو منافقین ہیں یہ جو یعنی کہ دھوکہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ جو فاسقون ہیں یہ انہی کی صفت ہے نا فاسق کا مطلب ہوتا ہے بات نہ ماننے والا ٹھیک ہے تو ایک تو جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے ہی نہیں یعنی کہ دشمن کافر اس سے تو توقع ہی نہیں ہے بات مانے جو بھی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بات مانے گا فرما برداری کرے گا اب اگر وہ فرما برداری نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اصل فاسق وہ ہیں جو منافق ہیں کیونکہ دوسرا مسلمان عام مسلمان اگر کسی وقت فسق کرتا بھی ہے تو انشاءاللہ توبہ کر لے گا یا اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو کر اس کی اس برائی کو کھا جائے گا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبب بنے گا لیکن جو منافق ہے وہ ہر وقت ہمیشہ ہر جگہ پر نافرمانی کرے گا تو پھر اصل فاسق وہی ہیں جو منافق ٹھیک ہے اللہ فرما رہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ سب کے سب خسارہ پانے والے ہیں پہلے منافق بھی آج کے منافق بھی علم کیا نہیں یاتیہم آئی ان کے پاس نبا خبر الذین ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے منافقوں کی خبر نہیں آئی
قوم نوح جو نوح کی قوم سے تھے، وعاد عاد سے، وثمود سمود سے، وقوم ابراہیم ابراہیم کی قوم سے، واصحاب مدین مدین والوں سے، والمؤتفکات اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں۔ کون سی بستیاں تھی؟ لوط کی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی قوموں کے منافقوں کی اور کافروں کی خبر نہیں آئی، کیونکہ منافق اور کافروں کا انجام یکساں ہے نا، اللہ نے بتا دیا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو انجام ہوا ان کا بھی وہی ہوگا۔ ان کو ان کی خبر نہیں آئی کہ یہ ڈر جاتے، باز آ جاتے۔ آتتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات دلائل لے کر، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ کہ نہیں ہے اللہ لیظلمہم ظلم کرتا ان پر، ولکن کانوا لیکن وہ خود تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ ان کے پاس رسول دلائل لے کر آئے، اگر وہ ایمان لے آئے ہوتے دل سے تو اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنے نبیوں کو جھٹلا کر، یعنی اللہ نے اس حالت میں ان کو نہیں مانا کہ یہ مومن تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، ان کا تمسخر اڑایا، ان کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کی، کافرانہ سرکشی اختیار کی، تبھی اللہ نے ان قوموں کو تباہ کیا۔ تو اسی طرح اس قوم کے آخری جو امت ہے اس کے بھی منافق تباہ ہوں گے، اس کے بھی کافر تباہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا طریقہ بدل جائے۔ یہ جو مدین والے ہیں یہ کون ہے؟ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے علاقے کا نام مدین تھا، شعیب علیہ السلام کی۔ تو اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، آج ہم پر بھی کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ کی سزاؤں کی ایک شکل ہے نا دوسری قوموں کو مسلط کر دینا، ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں تو سبب ہے ہمارے اپنے اعمال۔ آج بارشیں نہیں ہو رہی، بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، راؤنڈ ایئر ہم لوگ بیمار ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے، ماحول کو تباہ کیا، اعمال کو تباہ کیا، ہر اعتبار سے گند ڈال رکھا ہے ہم نے، فزیکل گند بھی ڈال رکھا ہے، اتنی پولوشن ہو گئی کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف ہم نے روحانی اعتبار سے بھی اتنا گند پھیلا رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے نظریں پھیرے ہوئے، ہم خود ذمہ دار۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو تذکرہ ہے وہ منافقوں کا چل رہا ہے، اور منافق کون ہے؟ مومنوں کا ایک گروہ۔ دیکھیں اللہ خود واضح کر رہے ہیں، اللہ نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں یہ تو ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ یامرون بالمعروف، بالکل الٹ صفت ہے، یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور بڑی خوشی سے اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں۔ اطاعت کا روٹ تو ہے، توئے واو عین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، تو اطاعت ہوتا ہے اپنی مرضی اور خوشی سے بات ماننا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، جن پر اللہ عنقریب رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو مومن پھر ایک الگ گروہ ہیں جن کی صفتیں منافقوں سے بالکل الگ ہیں، لیبل ایک ہے لیکن اندر کا مال الگ الگ ہے۔ وعد اللہ المؤمنون والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مرد اور عورتوں سے، جنات، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں کا کردار الگ ہے تو انجام بھی الگ ہے۔ منافقوں سے اللہ نے کہا میں نے وعدہ کر رکھا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اور اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ تو بڑا فرق ہے، مومنوں سے وعدہ کیا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں کہ انہیں ایسے گھر ملیں گے جن کے گرد باغات ہوں گے، اور باغات ایسے ہوں گے کہ ان میں نہریں بہہ جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے گھر بڑے ہی خوبصورت ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، طیبہ پاکیزہ، منفرد، انوکھے، خوبصورت، اور ایسے باغوں میں ہوں گے جو سدا بہار ہوں گے، عدن سدا بہار کو کہتے ہیں، ان کے گھروں کے گرد کے باغ سدا بہار ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ گرمی گزر گئی تو آم نہیں ملے گا، سردی سردی آ گئی تو آم نہیں ملے گا، گرمی آ گئی تو مالٹا نہیں ملے گا، ہر چیز سدا بہار ہوگی، راؤنڈ طیب۔ ورضوان، اور رضامندی حاصل ہوگی، من اللہ، اللہ کی، اکبر، سب سے بڑی چیز، اور جنتوں میں جو سب سے بڑی چیز حاصل ہوگی
وہ ہوگی اللہ کی رضامندی. ذالکا هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اور اللہ رب کریم نے کیا کہا منافقوں کے لیے؟ اللہ نے کہا ذالکا خزی عظیم، یہ بڑی رسوائی ہے. یہ فرق ہے مومن اور منافق کی جماعت کا. کل ہم انہی آخری 2 آیتوں سے دوبارہ شروع کریں گے اور جنت کا تذکرہ دوبارہ دیکھیں. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.